أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. یہ دو آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء اور سورہ البقرہ سے لی گئی ہیں. پہلی آیت سورہ نساء سے ہے اور دوسری البقرہ سے. ان دونوں میں حسد کا ذکر ملتا ہے. قرآن کریم میں حسد کا ذکر اس کے علاوہ 3 دوسری جگہوں پر آتا ہے. ایک سورہ فتح میں اور 2 مرتبہ سورہ فلق میں. ایک طرف تو تعجب ہوتا ہے کہ صرف 5 دفعہ اس برائی کا ذکر ہے جو کہ بہت ہی خطرناک اور گہری امراض سے تعلق رکھنے والی برائی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں بکثرت فساد پیدا ہوتے ہیں. دوسری طرف خود قرآن کریم اس کو اہمیت بھی اتنی دیتا ہے کہ آخری 3 صورتوں میں جن میں عملاً سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور جن میں آخری زمانے کے نہایت ہی ہولناک عالمگیر فتنوں کا ذکر ہے اور ان کے خلاف متنبع کیا گیا ہے، ان میں جو 3 ہتھیار شیطان حق کے مقابل پر اختیار کرے گا ان میں سے ایک حسد بھی بیان فرمایا گیا ہے. من شر غاسق اذا وسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
تو جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے، حسد کو اس نقطۂ نگاہ سے غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں جو حق و باطل کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہونے والی ہے، ان میں شیطان ان 3 ہتھیاروں سے لیس ہو کر تمہارے سامنے آئے گا۔ دراصل صرف چند مرتبہ حسد کو ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حسد خود ایک پوشیدہ بیماری ہے اور اس کا اظہار مختلف دوسری بیماریوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ جن دوسری بیماریوں کی صورت میں حسد جلوہ دکھاتا ہے، ان کا بکثرت ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور حسد چونکہ خود مخفی رہتا ہے، اس لیے حسد کو بھی بالعموم مخفی رکھا گیا۔ چنانچہ بغض حسد کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، حسد کے نتیجے میں ظلم اور تعدی پیدا ہوتے ہیں، حسد کے نتیجے میں اور بہت سی ایسی معاشرتی برائیاں وجود میں آتی ہیں جن کی تہ میں حسد کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن بالعموم دکھائی نہیں دیتا، بلکہ بعض دفعہ ایسے مخفی طور پر کام کرتا ہے کہ خود حاسد کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں یہ حرکت کر رہا ہوں، اور بسا اوقات وہ نیکی کے لباس میں وہ حرکت کرتا ہے، حالانکہ دراصل اس کی پشت پر حسد زور مارتا ہے، حسد انگیخت کرتا ہے، حسد اسے اس بدی پر ترغیب دلا رہا ہوتا ہے۔ حسد کا جو حملہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، وہ 2 طرح پر ہے۔ ایک اندرونی طرح پر، یعنی مسلمانوں کے معاشرے پر خفیہ طور پر حسد حملہ کرتا ہے، اور اکثر برائیاں جو معاشرے کی ہیں ان میں اگر ساری نہیں تو بہت سی حسد کے اندر جڑیں رکھتی ہیں اور حسد کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہیں، اور بیرونی طور پر بھی مومنوں کی جماعت پر حسد حملہ کرتا ہے۔ بیرونی حملے کی نشاندہی جہاں فرمائی گئی، ان میں سے یہ 2 آیات ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جب اللہ سوسائٹی میں سے کسی پر فضل فرماتا ہے، یا چند بندوں کو یا چند قوموں کو یا چند نسلوں کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، تو لوگ اس بنا پر ان سے حسد شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن ان کا یہ حسد ان لوگوں کی ترقی پر ذرہ بھر بھی اثر انداز نہیں ہوتا جن کو خدا نے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ان حاسدوں کے باوجود اس کے کہ لوگ جلتے رہے اس آگ میں کہ کیوں ابراہیم پر ایسے فضل نازل ہوئے، کیوں اس کی اولاد پر اتنے فضل نازل ہوئے، کیوں وہ دنیا میں ترقی کرتے چلے گئے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم ہی پر نہیں اس کی آل پر بھی فضل نازل فرمائے، ان کو کتاب دی، ان کو حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں عظیم روحانی سلطنت عطا فرمائی۔ ملک عظیم میں قرآن کریم کے محاورے کے مطابق اول درجے پر روحانی سلطنت مراد ہوتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم مومنوں کی جماعت سے بالعموم کفار کے حسد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، یا بہت بڑی تعداد ان کی یہ چاہتی ہے کہ کاش تم مرتد ہو کر ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف لوٹ جاؤ،
ایمان حاصل کرنے کے بعد پھر کفار میں شامل ہو جاؤ. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا حسدم من عند انفسہم، یہ ان کے اندر جو حسد پایا جاتا ہے اس کی بنا پر ہے. یہاں اور باتوں کے علاوہ یہ امر قابل غور ہے کہ من عند انفسہم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسد کا ذکر کافی کیوں نہیں تھا؟ اپنے اندر کے حسد سے ہی انسان بدیاں کرتا ہے، مخالفتیں شروع کر دیتا ہے، دوسرے کا برا چاہتا ہے. سب کے حسد ان کے اندر ہوتے ہیں. تو حسد من عند انفسہم میں اس بات پر زور کیوں دیا گیا؟ زور اس وجہ سے دیا گیا کہ بعض دفعہ حسد کسی ایسی دشمنی کے نتیجے میں جڑ پکڑتا ہے جس دشمنی کو پیدا کرنے میں فریق ثانی ذمہ دار ہوتا ہے. اور جب ایک دفعہ دشمنی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں حسد اس پہلی دشمنی کے جواب میں پیدا ہوتا ہے. جب دشمنی چل پڑتی ہے تو پھر دونوں طرف ضد اور تعصب اور حسد کے معاملات چلتے ہیں. من عند انفسہم کہہ کر مومنوں کی معصومیت کا اظہار فرمایا گیا ہے. ان کو کلیتاً بری الذمہ قرار دیا گیا ہے. فرمایا کوئی بھی ایسی حرکت مومنوں کی طرف سے نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں دشمن ان پر حسد شروع کرے، اور نہ مومن ان سے حسد کرتے ہیں. محض یک طرفہ معاملہ ہے، نہ وجہ جواز ہے، نہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ بھی حسد کریں. اور یہ حسد یک طرفہ رہتا ہے، من عند انفسہم، ایک ہی طرف سے چلتا ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، یہ ہے کہ مومن اور کافر کی تبلیغ کا فرق دکھا دیا گیا. جب کافر مومن کو تبلیغ کرتا ہے اور کہتا ہے ہماری ملت میں لوٹ آؤ، تو اس کی محبت کی وجہ سے نہیں کرتا، اس کو بچانے کی خاطر نہیں کرتا، بلکہ حسد اور بغض کی بنا پر کرتا ہے. اور یہ جو فتنہ ارتداد کہہ کر بڑا عظیم الشان ایک فساد کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ان مرتدین کو واپس لاؤ، نہیں تو قتل کرو، نہیں تو گھروں سے نکالو، اس سب کی بنا حسد ہے. کوئی محبت یا فلاح و بہبود ہرگز اس کی بنا نہیں ہے. کسی کو فتنے اور ہلاکت سے بچانے کی خواہش اس کی بنا نہیں ہے. ایک جلن ہے کہ یہ لوگ پھیل رہے ہیں، یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چونکہ ہم مثبت ذرائع سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس دوڑ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتے، اس لیے ان کو زبردستی کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو تلوار کے زور سے مرتد کرو اور ان کو کم کرتے چلے جاؤ. اگر ہم نہیں بڑھ سکتے تو یہ کم ہو سکتے ہیں. یہ من عند انفسہم نے بتایا کہ محض ان کی تبلیغ کے پیچھے یہ جذبے کار فرما ہوتے ہیں. جہاں تک مومن کا تعلق ہے، مومن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دشمن پہ خدا کے کوئی فضل نازل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. مومن کو تو بس ایک لگن ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان کو وہ ظلم اور ہلاکت کی راہ سے بچا سکتا ہے بچا لے، جتنوں کو خدا کی راہ پر کھینچ کے لا سکتا ہے ان کو کھینچ لائے. اور اس جذبے میں محبت اور فدائیت کار فرما ہوتے ہیں. اس جذبے میں ان کی بہبود زور مارتی ہے اور دلوں کو مجبور کرتی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی غیروں کو اپنی طرف کھینچ کے لاؤ. چنانچہ دونوں کے ہتھیار بدل جاتے ہیں. حسد بھی وہ پوشیدہ ہے اور محبت بھی دل میں پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں جب ظاہر ہوتے ہیں تو اپنے ہتھیاروں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. حسد کے ذریعے جو تبلیغ ہے اس میں ظلم اور ستم اور جبر اور تلوار یہ نمایاں ہتھیار ہیں. حسد تو دل میں چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن زور کے ساتھ، آگ لگانے کی دھمکی کے ساتھ، گھروں سے نکال دینے کی دھمکی کے ساتھ، قتل کی دھمکی کے ساتھ
جو تبلیغ کی جاتی ہے قرآن کریم کی روح سے وہ حسد کے نتیجے میں ہے، اور یہ فتنہ ارتداد اللہ کے نزدیک ایک مردود فتنہ ہے۔ اس کے برعکس جب مومن کا تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ وہ محبت کی بنا پر کرتے ہیں، اس لیے لا اکراہ فی الدین کا اطلاق ان کی ہر چیز میں، ان کی ہر حرکت، ان کی ہر سکون میں ملتا ہے۔ وہ دکھ دے کر کسی کو مومن نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ دکھ اٹھا کر مومن بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی جانیں لے کر ان کو تبلیغ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی جانیں پیش کر کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، کتنی دو مختلف متقابل راہیں ہیں ایک دوسرے کے، ایک کو دوسرے سے ایک کے دوسرے کے ساتھ اشتباہ کا کوئی سوال ہی باقی نہیں چھوڑا خدا تعالیٰ نے۔ ایسی عظیم کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے باریک اشاروں میں بڑے بڑے دقیق مضمون کھولتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ یہ تو بہت بڑا اعلان ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا تھا، تبین ہو چکا تھا حق کا، پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے کیوں اپنی ہلاکت کی راہ اختیار کی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے انہوں نے یہ طریق مخالفت اس کے باوجود اختیار کیا کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اور بظاہر یہ عجیب بات لگتی ہے کہ کسی پر حق ظاہر ہو گیا ہو اور پھر اس کے باوجود حق کی مخالفت کرے، اس کے باوجود اپنے لیے ہلاکت کی راہ اختیار کرے۔ حسد اس مسئلے کی کنجی ہے۔ جب آپ حسد پر غور کرتے ہیں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ جب کسی دوسرے سے حسد شروع ہو جائے تو وہاں انتقام اور بغض کا جذبہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اپنا نقصان کر کے بھی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے تو انسان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو کہ خود بھی ڈوبے اور غیر کو بھی لے ڈوبے، تو اگر حسد کا جذبہ پیچھے ہے تو بعض دفعہ یہ جذبہ بھی حسد دکھاتا ہے کہ غیر کے ساتھ اپنی ہلاکت بھی انسان مول لے لیتا ہے۔ چنانچہ اردو میں ایک محاورہ ہے، شریکے کا دانا سر دکھتے بھی کھانا، کہ شریکے کو نقصان پہنچ جائے، اس کا رزق کم ہو جائے، اس لیے اگر اپنے آپ کو وہ ہضم نہ بھی آئے، ہضم نہ بھی ہو، موافق نہ بھی آئے، تو شریکے کا کھانا اس غرض سے ضرور کھانا ہے کہ وہ کم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے لفظ حسد کے تابع اس مضمون کو کھول دیا کہ حسد آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، حسد اپنی بھلائی کی تمیز اٹھا دیتا ہے، اور جب حسد غالب آ جائے تو حسود کی آنکھ تنگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بھلائی کی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے حق دیکھنے کے باوجود بھی پھر وہ اپنی ضد پر قائم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ضرور اس حق کو نقصان پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہوں گے من بعد ما تبین لہم الحق، اس وقت اس وجہ سے وہ ارتداد کا فتنہ شروع کرتے ہیں کہ ما تبین لہم الحق، وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر ہم نے زبردستی ان کو نہ روکا تو یہ ضرور غالب آ جائیں گے۔ حق کھل گیا سے معنی ہے حق کا غلبہ کھل گیا، صاف نظر آنے لگ جاتا ہے روز روشن کی طرح کہ اب تو یہ آئے کہ آئے، اب کوئی دنیا کی طاقت ان کے اس غلبے کی حرکت کو روک نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ تلوار کا جبر اختیار کیا جائے، حکومتوں کا جبر اختیار کیا جائے، ضد اختیار کی جائے، ہر قسم کی دشمنی کے ذریعے، فتنہ و فساد کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، جہاں تک منطق کا تعلق ہے، جہاں تک کتابی اسناد کا تعلق ہے، یہ لوگ تو بہرحال غالب آنے والے لوگ ہیں۔ تو حق سے مراد یہاں یہ حق بھی ہو سکتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں یہ حق ان پر کھل جاتا ہے جب کہ اب یہ لوگ بہرحال غالب آ کر رہیں گے، اس وقت پھر وہ حسد کے ذریعے تمام مخالفانہ کوششیں شروع کر دیتے ہیں، جن کی تان ارتداد کی کوشش پر ٹوٹتی ہے،
بس جہاں فتنہ ارتداد کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے وہاں ہر جگہ حسد کا ذکر نہیں، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حسد کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ حسد یہاں بتا دیا کہ حسد اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ جہاں غیظ و غضب کا ذکر ملتا ہے، جہاں عناد کا ذکر ملتا ہے، جہاں تعدی کا ذکر ملتا ہے، وہاں ہر جگہ حسد کا ذکر نہیں، لیکن حسد اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ فرمایا فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ، مومن کی صفات کو کافر کی صفات سے کتنی شان کے کتنے نمایاں امتیاز کے ساتھ الگ کر کے دکھا دیا۔ اس حسد کے مقابل پر مومن کو حسد کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس جبر کے ذریعے مرتد کرنے کی مہم کے مقابل پر قرآن کریم نے جبر کے ذریعے مرتد کرنے کی مہم چلانے کی اجازت نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ حسد کے ذریعے تمہارے خلاف جبری ارتداد کی مہم چلائی جا رہی ہے، فافو وصفہو، تم درگزر کرو اور عفو سے کام لو، عفو سے کام لو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو غالب فرما دے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مومن کا کام بھلائیوں کے میدان سے ہٹنا نہیں، بھلائیوں کے میدان میں جو اس کے قدم جمے ہوتے ہیں ان میدانوں سے اگر اس کے قدم اکھڑ جائیں تو یہ اس کی شکست ہے۔ اس لیے نیکیوں کے میدان میں ثابت قدم رہنا یہی مومن کے ہتھیار ہیں، اور اگر مومن اپنی نیکیوں کے میدان میں ثابت قدمی دکھاتا ہے تو پھر دشمن کی شکست یقینی ہے، کیونکہ پھر انسانی کوششوں کے ذریعے دین کا غلبہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ خود اپنے امر کو غالب فرماتا ہے۔ فرمایا پھر انتظار کرو، شرط یہ ہے کہ نیکیوں کے اوپر تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے، نیکیوں کے اوپر استقلال دکھانا ہے، عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور جم کے بیٹھ جاؤ اپنے موقف کے اوپر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو غالب کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں دور آخر میں حاسد کے حسد سے بچنے کی دعا سکھائی، وہاں حاسد کے حسد کے اظہار کے طریقے بھی ہمیں قرآن کریم نے بتا دیے کہ کس کس طرح یہ حسد ظاہر ہوگا اور کس طرح یہ حسد انکار پر منتج ہوگا، اور خدا تعالیٰ جتنے تم پر فضل فرماتا چلا جائے گا اتنا ہی غیظ و غضب دشمن کا بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے سب کے پیچھے جذبہ حسد کا جذبہ کار فرما ہوگا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، کیوں ان پر فضل فرماتا چلا جا رہا ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ عفو سے کام لیں، انتقام سے کام نہ لیں، درگزر سے کام لیں، اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف سے فتح اور غلبہ کے آنے کا انتظار کریں، اور اللہ سے ان کے شر سے پناہ مانگتے چلے جائیں۔ یہ مضمون تو بالکل کھلا کھلا اور واضح ہے، ہر انسان کو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ الہی جماعتوں کے خلاف ایک حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر بالآخر حد سے زیادہ ظلم کے طریقوں پر منتج ہو جاتا ہے۔ لیکن حسد کا حملہ مومنوں کی جماعت کے اندر ہر طرف سے، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے آپس کے تعلقات کے ہر دائرے میں شیطان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان اس کی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس لیے جو دوسرا پہلو ہے حسد کے حملوں کا، جماعتی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف بھی جماعت کو بار بار متوجہ کیا جائے۔ میں تقریباً 3 سال پہلے خطبے میں اسی مضمون کی طرف جماعت کو متوجہ کیا تھا۔
آج پھر فذکر ان نفعت الذکریٰ کی ہدایت کتابیں اس مضمون کو چھیڑا ہے۔ جہاں تک غیروں کے حسد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ ان کے شر سے وہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جہاں تک غیروں کے حسد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ ان کے حسد کے باوجود خدا تعالیٰ آپ پر مزید فضل نازل فرماتا چلا جائے گا۔ لیکن حسد کرنے والی سوسائٹی سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، حسد کرنے والے دلوں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ بس اگر حسد کے جذبات مخفی طور پر، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ ایک مخفی جذبہ ہے اور ایسا ظالم ہے جو شیطان کی صفت کے مطابق چھپ کر حملہ کرتا ہے، اسی لیے بہت کم اس کا ذکر لفظ حسد کے ساتھ ملتا ہے، اس کے مظاہر کا ذکر بکثرت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس لیے حسد کے خلاف بار بار متنبع کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح یہ بھیس بدل کر داخل ہوتا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے حسد کے خلاف اپنے دلوں کی اور اپنے گھروں کی حفاظت نہ کی تو حسد کی بیماری کا آخری نتیجہ انکار پر منتج ہوا کرتا ہے۔ حسد کے نتیجے میں پھر وہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں جو غیروں کی حرکتیں قرآن کریم نے کھول کر آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ پھر وہ سوسائٹی جو حسد کی شکار ہو جاتی ہے بالآخر انہی لوگوں میں سے خدا کے منکرین، اس کے پیاروں کے منکرین، نیک بندوں کی مخالفت کرنے والے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بہت ہی خطرناک زہر ہے جس کے خلاف ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہر طرح سے اپنی سوسائٹی کو اس بد زہر کے اثر سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سی نیکیوں کے بھیس میں حسد کا جذبہ کار فرما دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ گھروں کے معاملات میں، بہو اور ساس کے معاملات میں، بھائی بہنوں کے معاملات میں، خاوند بیوی کے معاملات میں، ایک خاندان کے دوسرے خاندان سے تعلقات کے معاملات میں، تجارتوں میں، نوکریوں میں، کون سا زندگی کا شعبہ ہے جہاں آپ کو بہت سی بدیوں کے پیچھے چھپا ہوا کمین گاہوں میں مخفی حسد نظر نہ آئے؟ جماعت کے معاملات میں اب نیکیوں پہ بھی حسد حملہ کر رہا ہوتا ہے اور نیکی کے لباس میں حسد حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چندوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، بڑی کثرت سے مالی قربانی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض دوسرے لوگ دعائیں کرتے ہیں، انکسار کے ساتھ خدا کے حضور جھکتے ہیں کہ اے خدا ہماری بھی تمنائیں پوری کر، ہمیں بھی قربانی کی توفیق عطا فرما۔ اور بعض دوسرے دوست انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی برائی پکڑی جائے تو ہم پھر حملہ کریں، ہم بتائیں کہ اچھا یہ مالی قربانی والے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ جماعت تو بس اموال کی ہرس میں مبتلا ہے، جو مالی قربانی کر دے وہ نیکی سمجھی جاتی ہے اور دوسری چیزوں کی طرف پرواہ کوئی نہیں، نظر ہی کوئی نہیں ہے باقی باتوں کی طرف۔ اب یہ دو رد عمل کتنے مختلف ہیں۔ ایک حسد من انفسہم کا رد عمل ہے، من عند انفسہم کا رد عمل ہے، اور ایک تقویٰ کا رد عمل ہے، حسد سے خالی رشک کا، نیکیوں کی حصول کی تمنا کا رد عمل ہے۔ چنانچہ اکثر تنقید، جس کو آپ تخریبی تنقید کہتے ہیں، جب آپ اس کی چھان بین کریں، اس کا تجزیہ کریں تو اس کی جڑیں آپ کو ہمیشہ حسد میں دکھائی دیں گی۔ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی توفیق دی ہے تو جن کے پاس وہ توفیق نہیں، جن کو وہ توفیق نصیب نہیں، ان کے لیے اگر وہ تقویٰ رکھتے ہوں تو سوائے اس کے کوئی راہ نہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن حاسد آدمی یہ رد عمل نہیں دکھاتا، وہ اس سے بھی جلتا ہے، ان لوگوں سے بھی جلتا ہے جو ان قربانیوں کے نتیجے میں ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرتے ہیں، اور اس کی تمنا اس کو برا دیکھنا ہوتی ہے۔ حسد کرنے والا کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اچھا نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کی بنیادی صفت ہے جو ہر حسد میں آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کسی کو بھلائی پہنچے تو یہاں تکلیف ہو جاتی ہے،
کسی کو تکلیف پہنچے تو یہاں خوشی بن جاتی ہے. تو جب مضمون بالکل برعکس ہو جائے، ایک طرف اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہو جائے، ایک طرف نیچا ہے تو دوسری طرف اونچا ہو جائے، یہ کرشمہ حسد دکھایا کرتا ہے. پھر خدا تعالیٰ بعض سلسلے کے کارکنوں کو خدمت کی توفیق بخشتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آگے آ جاتے ہیں، ان سے کام زیادہ لیے جاتے ہیں، ان پر زیادہ اعتماد کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو دیکھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کو پیار کے خطوط لکھتے ہیں، ان کی خدمت کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی توفیق ملے، ہم بھی اسی طرح اپنی جانی قربانی کریں، وقت کی قربانی کریں. اور کچھ لوگ ہیں جو جلتے جاتے ہیں آگ میں، اپنی آگ میں وہ دن رات بھسم ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو ان لوگوں کو بڑا آگے کیا جا رہا ہے، یہ تو بڑے ریاکار لوگ ہیں، ان کا کام سوائے اس کے کہ چودراہت اختیار کریں، آگے کاموں میں بڑھیں، ہر چیز پر قبضہ کر لیں، اور کوئی کام ہی نہیں ان کا. اور پھر انتظار میں رہتے ہیں ان بیچاروں سے، جہاں کوئی غلطی ہو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو پیستے ہیں، اس کو رگڑ رگڑ کے اس طرح ساری جماعت میں اس کو مشتہر کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی. اس سے بڑی غلطیوں میں خود مبتلا ہوتے ہیں، لیکن سلسلے کے کارکن کی چھوٹی غلطی بھی برداشت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ من عند انفسہم حسدا من عند انفسہم، چونکہ حسد ہے دل کے اندر، اس لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں کسی چیز، کوئی ایسا شخص جس پر خدا کا فضل ہوا ہو، اس کو نقصان پہنچایا جا سکے. اب کھول کر بیان کر دیا جائے تو سمجھ آنے لگ جاتی ہے بات، لیکن جب کھول کر بیان نہ کیا جائے تو یہ مخفی حالتیں رہتی ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی ترقیق کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، فلاں عہدیدار ہے، فلاں امیر ہے، فلاں قائد خدام الانبیاء ہے، اور اس سے یہ حرکت ہوئی ہے، اس کا حق ہے ساری دنیا میں اس کو مشتہر کرے. حالانکہ یہ نہیں سوچتا سننے والا کہ اگر دل میں نیکی ہو، اگر دل میں پیار ہو، اپنے بھائی کی محبت ہو، تو اس کی برائی سے خوش کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ اس کی برائی کا ڈنڈورا کیسے پیٹ سکتا ہے؟ اپنے بچوں سے کوئی حرکت ہو تو لوگ پردے ڈالا کرتے ہیں کہ ان کے ڈنڈورے پیٹا کرتے ہیں. اپنے بچوں سے کوئی نقص ظاہر ہو جائے تو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے، انسان ان کی تلافی معافات کی کوشش کرتا ہے، چاہے معافی مانگنے پڑے، چاہے جھکنا پڑے کسی کے سامنے، اور مخفی طور پر چھپ کے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب حسد ہو تو پھر بالکل برعکس رد عمل ہوتا ہے. تو اس قسم کے ناقدین جو وہ دوہرا نقصان کا موجب بن جاتے ہیں جماعت کے لیے. اول سادہ لو انسان ان کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہاں غلطی درست ہے. اب حاسد کے لیے ضروری نہیں کہ جھوٹ بھی ساتھ بولے. بعض حاسد ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن واقعات کا بیان دنیا کے لیے اور جماعت کے لیے شدید نقصان کا موجب بن رہا ہوتا ہے. نفرتوں کی آگ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیکیوں سے ان کی نظریں ہٹا رہے ہوتے ہیں. ایک شخص کی نیکیاں قابل قبول ہیں، اس کی بجائے اس کی برائی کو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر عدم اعتماد پھیلا دیتے ہیں جماعت میں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ عہدیدار اس طرح کے ہیں تو باقی کیوں نہ اس طرح کریں. تو حسد کی آگ مخفی آگ کی طرح اندر اندر پھیلتی ہے اور نیکی کو کھاتی چلی جاتی ہے، سوسائٹی کے اعتماد کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور بظاہر نیکی کے نام پر حسد چل رہا ہوتا ہے. شریکہ جس کو پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، یہ سارا حسد کی بنا پر ہے. پوری سوسائٹی متاثر ہے اس سے. بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، بہت بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاندانی ناچاکیاں، رشتے کٹ جاتے ہیں، اور محض شریکے کی وجہ سے.
اور اس شریکے کو بجائے اس کے کہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جائے، فخر کا مجھے بنا لیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض زمیندار مجھے بتاتے رہے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں شادیوں پر تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس شریکے کے ہاں شادی ہو رہی ہے اپنے گھر کے بچے کی یا بچی کی، کہتے ہیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کھانا ختم ہو جائے، چاہے الٹیاں کرنی پڑیں، بعد میں حکیموں کے پاس جانا پڑے، علاج کروانا پڑے، معدے تباہ ہو جائیں، لیکن پورا زور لگاتے ہیں کہ اتنا کھاؤ کہ ان کے اندازے ناکام ہو جائیں اور کھانا بچ جائے اور ہم کہیں تمہاری ناک کٹ گئی۔ ایسی جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے کھول دیا کہ من بعد ما تبین لہم الحق، حق جاننے کے باوجود حسد اندھا کر دیتا ہے۔ حسد ایسی جہالت ہے کہ دکھاتا ہے کہ تمہارا نقصان ہے اس میں، اور اس کے باوجود حسد غلط اقدام پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ حسد ایسے حیرت انگیز لباس پہن کر آتا ہے کہ عام نظر اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتی۔ ایک ساس بہو سے حسد کر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا ساس اپنی ماں کے پیار میں اپنی بیوی کو شریک کر رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو کوئی وجہ نہیں، ماں کا پیار اور نوعیت کا ہے، اس کی پاکیزگی اور چیز ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اور بیوی کا پیار بالکل اور نوعیت کا ہے، لیکن حسد جب زور مارتا ہے تو ان دونوں پیاروں کو آپس میں مقابلہ کروا دیتا ہے، اور ماں جلتی رہتی ہے کہ میری اس لڑکی کی طرف خاوند نے اتنی توجہ کی اور میں اب اس کی برائی دکھاتی ہوں اس کو، اور خود اپنا نقصان کرتی ہے، اپنے گھر کا ماحول تباہ کر لیتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بہو کے لیے دکھ کا موجب بن جاتی ہے۔ اور بیویاں جب جلتی ہیں ماؤں سے، یعنی اپنی ساسوں سے، تو خاوند کے کان بھرتی رہتی ہیں، ان کے دلوں میں ماں کے خلاف جذبے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو حسد ہر جگہ کاٹنے والا کام کرتا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد کے بعد رکھا ہے اس کو من شر حاسد اذا حسد، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حسد کے نتیجے میں تعلقات ٹوٹتے ہیں اور جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور حسد کے فقدان کے نتیجے میں، یعنی رشک، اگر سچا رشک ہو اور محبت ہو اور پیار ہو تو اس کے نتیجے میں وصل پیدا ہوتا ہے، جدائیاں ہٹتی ہیں۔ جتنے بھی معاشرے میں ہمارے باہمی تعلقات میں جدائیاں پیدا کرنے والے جذبات ہیں یا جدائیاں پیدا کرنے والی حرکات ہیں، ان کے پیچھے آپ کو بسا اوقات حسد کام کرتا ہوا دکھائی دے گا، اور حسد انسان کو کمینہ بھی بنا دیتا ہے۔ حسد بالآخر نظر کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ کسی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کو ایسے تانے بھی ملیں گے کہ ایک غریب لڑکی کسی امیر گھر میں بیاہی آئی ہے اور وہ خوش ہوئی ہے آ کر، اس کو اچھا ماحول ملا، اس کو آرام نصیب ہوا، اس کو پہلے پورا کھانا ٹھیک نہیں ملتا تھا، یہاں اچھا کھانا کھانے ان کو ملا۔ اب یہ بات ساس کو بھی تکلیف دے رہی ہے، نندوں کو بھی تکلیف دے رہی ہے کہ اس کی کیا حیثیت تھی، یہ تو ساس کہتی ہے میرے بیٹے کی وجہ سے کھا رہی ہے نا، اور نندے کہتی ہیں ہمارے بھائی کی وجہ سے کھا رہی ہے نا۔ تو جب تک وہ اس کا بدلہ نہ اتار لیں، جب تک اس خوشی کو دکھ میں تبدیل نہ کر دیں، ان کو چین نہیں آتا۔ بعض دفعہ تعریف کے بہانے بات کرتی ہیں کہ بڑی اچھی صحت ہو گئی ہے، بڑی موٹی ہو گئی ہے، اس کے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں۔ دوسرا کہے گا کہ ہاں کھانا جو بھائی جو خیال رکھتا ہے، کھانا کھلاتا پلاتا ہے، پہلے کہاں اس کو نصیب تھی یہ باتیں، اب وہ جو کچھ بیچاری کا کھایا پیا ہے اس کو زہر میں بدل دیتی ہے۔ تو حسد اچھی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کو گندی چیزوں میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابل پر محبت، سچی انسانی ہمدردی جو اللہ تعالیٰ سے پیار کے نتیجے میں، خدا کے تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ بری چیزوں پر ہاتھ ڈالتی ہے اور ان کو اچھی چیزوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدحیں گائی ہیں، جو عجیب آسمانی گیت گائے ہیں، ان میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ کیا گند تھا اس ماحول میں
گندگی کو اپنی مٹھی میں لیا ہے اور وہ چمکتے ہوئے سونے کی ڈلیوں میں تبدیل کر دیا، کندن بنا دیا۔ یہ تھے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جو حسد کرنے والے لوگ ہیں وہ سونے کی ڈلیوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کو گندگی میں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس ہر طرف، ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر معاملے میں، نیکیوں میں بھی اور بدیوں میں بھی، روحانی اور دینی معاملات میں بھی، دنیاوی روزمرہ کے انسانی تعلقات میں بھی، ہر جگہ آپ کو حسد اپنی کمین گاہوں میں چھپا ہوا دکھائی دے گا اور حملہ کرے گا مختلف ناموں پر۔ کبھی یہ شوقناپا بن کے ظاہر ہو جائے گا، کبھی بغض و عناد بن کے ظاہر ہوگا، کبھی عظیم مذہبی تحریک کی شکل اختیار کر لے گا اور فتنہ ارتداد ہوگا، لیکن پھر بظاہر فتنہ ارتداد مٹانے کے نام پر چل رہا ہوگا۔ عجیب و غریب بھیس بدلتا ہے اور نتیجہ بالآخر، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، ہر صورت میں یہ نکلتا ہے کہ حسد کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، حسد کرنے والا بالآخر مارا جاتا ہے۔ جہاں حسد ملتا ہے وہاں کس گھولا جاتا ہے اور زہر پھیل جاتا ہے۔ ایک افی کی طرح ہے، سانپ کی طرح ہے حسد، جو دل کے تاریک گوشوں میں بیٹھا، کنڈل مارے بیٹھا رہتا ہے۔ جب موقع ملے یہ اپنا زہر پھونکتا ہے اور دوسرے کی رگوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من شر حاسد اذا حسد۔ نقشہ یہی کھینچا ہے کہ حاسد کمین گاہ میں انتظار میں بیٹھا رہے گا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت اس سے شر ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک حاسد خوبیوں کو مالک بھی ہوتا ہے بسا اوقات۔ ایک ایسا بھی حاسد ہم نے دیکھا ہے جو خود غریب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، خود ہمدردیاں بھی رکھتا ہے، لیکن جن سے حسد ہے ان کی ہر بات اس کو بری لگ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا من شر حاسد اذا حسد۔ ایسے فتنہ پرداز انتظار میں بیٹھے ہوں گے، بظاہر وہ نیک نظر آ رہے ہوں گے، بظاہر ان کی طرف سے کسی دوسرے کو شر نہیں مل رہا ہوگا، لیکن اگر وہ تم سے حسد رکھتے ہیں تو خبردار کوئی ایسا وقت آئے گا جب ان کو موقع ملے گا اور وہ ضرور حسد کی کچلیاں تمہاری رگوں میں داخل کر دیں گے۔ اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ اس شر سے بچائے۔ اور یہاں بھی یہ مضمون سارا کنسسٹنٹ چل رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے۔ چونکہ حسد کو خدا تعالیٰ نے ایک مخفی زہر کے طور پر ظاہر فرمایا، اور چونکہ بسا اوقات انسان مخفی دشمن سے آگاہ نہیں ہو سکتا، اکثر انسان یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ چھپے ہوئے دشمن سے آگاہ ہو جائیں، اس لیے فرمایا مجھ سے دعا مانگنا۔ اس کا اصل علاج یہ ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اور بار بار میری طرف متوجہ ہو اور یہ عرض کیا کرو کہ من شر حاسد اذا حسد، اے بچانے والے ہمیں ہر حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے، کیونکہ ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ وہ حاسد کون ہے، ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ وہ حسد کب کرے گا اور کس رنگ میں کرے گا۔ تو یہ عمومی تصویر جو حسد کی قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے، اس کے پیش نظر میں جماعت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ بیرونی حاسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اندرونی طور پر حسد کا قلع کما کریں، ورنہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ خود حاسد ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں سے بچائے۔ حاسدوں سے بچانے کی شرط یہ رکھ دی فاعفو واصفحوا، تم میں حسد کے بالمقابل صفات ہونی ضروری ہے۔ حسد کے بالمقابل صفات ہیں عفو اور صفاح قلب، یعنی انسان برائی کو بعض دفعہ دیکھتے ہوئے بھی اپنی اغماس کرتا ہے، اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور حسد ان کو نمایاں کرتا ہے۔ حسد جرم کو بخش نہیں سکتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی جرم کرے اور پھر میں حملہ کروں۔ اور حسد کے برعکس صفات یہ ہیں کہ انسان جہاں تک خدا اس کو اجازت دیتا ہے جرم کو معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، پھر ضرور خدا اپنے امر کو لے کر آئے گا، تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن اس بیچ کے رستے سے گزرے بغیر
ایک حاسد سے کہ حسد سے بچنے کی توقع رکھنا اور خدا سے توقع رکھنا کہ وہ بچا لے گا، یہ درست نہیں۔ جو شرطیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج کے دور میں جماعت احمدیہ پر پہلے سے بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر رنگ میں حسد سے بچیں۔ یہ وہ ایک برائی ہے جس کے پردے چاک کرنا نیکی ہے، یہاں ستاری نیکی نہیں ہے۔ جہاں جس بھیس میں لپٹا ہوا حسد دکھائی دے اس کے پردے پھاڑ دیں، اس کو ننگا کر کے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں، کیونکہ بعض کیڑے ایسے ہیں جن کا علاج ہی دھوپ دکھانا اور ہوا لگانا ہوا کرتا ہے۔ حسد کو اگر آپ ننگا کر کے ظاہر کر دیں گے تو یہ ایسا کیڑا ہے جو پھر بچتا نہیں۔ یہ جتنا پردوں میں چھپا ہوا ہو، جتنا اندھیروں میں رہے، اتنا زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کا حملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا تجزیہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو کھنگالتے رہیں۔ اندرونی طور پر جہاں حسد کا جذبہ آپ کو کسی بات کے پیچھے محرک دکھائی دے وہیں اس کا سر کچل دیں۔ اتنی بات کریں جو خالصت نیکی کے نتیجے میں دل سے پیدا ہوتی ہے۔ ان محرکات کو اختیار کریں جو تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں دوسرے کے اندر آپ تنقید میں حسد کا جذبہ دیکھیں اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ تمہاری بات حق تو ہوگی مگر حق طریق سے نہیں کر رہے، اس کی وجہ اور ہے، ہمیں تمہارے اندر بغض دکھائی دے رہا ہے، یہی برائیاں جو دوسروں میں دیکھتے ہو تم خاموش ہو جاتے ہو، پرواہ بھی نہیں کرتے، فلاں شخص میں چونکہ یہ برائی آئی ہے اس لیے تم نے شور مچانا شروع کر دی۔ اگر تقوی ہے، اگر خدا کا خوف ہے تو عفو سے کام لو اور درگزر سے کام لو، محبت اور پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور پھر اگر ضروری ہے تو پھر جو خدا تعالیٰ نے طریقے مقرر کیے ہیں برائیوں کے اصلاح کے، ان طریقوں کو باقاعدہ اختیار کرو۔ اور اسی طرح معاشرے میں اپنے گھروں میں خوب غور سے دیکھیں کہ آپ کے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات حسد کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور حسد تھوڑ دلی پیدا کرتا ہے، بہت ہی چھوٹا اور کمینہ بنا دیتا ہے انسان کو۔ اس لیے بڑے حوصلے والے انسان بنے، اپنے ساری دنیا کو عطا کرنے ہیں، الگ فضل عطا کرنے ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا کرنے ہیں۔ وہ دور بہت دور نہیں ہے، وہ قریب آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑے گی آپ کو۔ اپنے گھروں سے ان سب گندوں کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے مہمان صاف ستھرے پاکیزہ ماحول میں مہمان بن کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسولہ۔ آگے جنازہ نہیں تھا کوئی خیر بھائی؟ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔